بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا حال ہے، تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ یہ جملہ مستأنفہ ہے، یعنی ادب سکھانے کے طریقوں میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائے، یا اللہ نے انہیں تعلیم دینے کے جو طریقے سکھائے، جیسے کہ مالک کے چھوڑنے پر وہ شکار کا پیچھا کریں، وہ سدھائے ہوئے شکاری جانور مالک کے ان کو چھوڑنے پر وہ شکار کا تعاقب کریں، پیچھا کریں، مالک جھڑکے تو رک جائیں، مالک اگر ڈانٹے تو فوراً جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائیں، اس کے بلانے پر یعنی مالک کے طلب کرنے پر بلانے پر واپس آ جائیں، شکار کو پکڑ لیں مگر اسے کھائیں نہیں۔ وہ تربیت یافتہ اس وقت سمجھا جائے گا کہ اس کی تعلیم کے اثرات 3 دفعہ ظاہر ہو جائیں، یعنی 3 مرتبہ بلانے پر شکاری جانور واپس پلٹ کر آ جائے، تو جب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اب ٹرینڈ ہو چکا ہے، تربیت یافتہ ہو چکا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے علم کے فعل کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، مما علمکم اللہ، جو اللہ نے تم کو سکھایا، کیونکہ تمام علوم تصوریہ، تصدیقیہ، بدیہیہ اور نظریہ اللہ تعالیٰ کے الہام کردہ ہیں، یعنی بندوں کو یہ تمام علوم اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائے ہیں، چاہے وہ غور و فکر کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہو بندوں کے لیے، یا فوری بغیر غور و فکر کیے کہ سمجھ میں آنے والا علم ہو، ہر طرح کا علم اللہ تعالیٰ کا الہام کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا۔ عقل اور فکر بعض علوم اسباب عادیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ عقل اور فکر 2 مقدموں کو جاننے کے بعد نتیجے کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے حاصل ہوتا ہے، یعنی 2 مقدموں کو ترتیب دینے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فیضان سے ہی حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور غور و فکر سے کام لے کر کسی نتیجے پر پہنچے تو یہ بھی اس کا نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے، اس کا فضل ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پکی اب گفتگو ہوگی، یعنی وہ شکاری جانور نہ کھائیں تو تم انہیں کھاؤ، یعنی شکاری جانور جب شکار کو پکڑ لیں اور ان کو نہ کھائیں تو تم ان جانوروں کو کھا سکتے ہو۔ یہ حدیث حضرت عدی بن حاتم کی حدیث سے مستفاد ہے، یعنی حاصل کی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کتے کو چھوڑ دو تو تکبیر کہو، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہو، اور اگر وہ شکار کو پکڑے اور تم شکار کو زندہ پاؤ تو اسے ذبح کر دو، یعنی شکاری جانور کے شکار کو پکڑنے کے بعد اگر اس کے اندر حیات باقی ہے، اگر وہ جانور زندہ ہو اور تم اس تک پہنچ جاؤ اور ذبح کرنے کا موقع ہو تو اس کو ذبح کر دو۔ اگر تم اسے اس حال میں پاؤ کہ وہ مر چکا ہے تو اسے کھا لو، کیونکہ اسے کلب معلم نے اس کا شکار کیا ہے۔ اگر اس نے شکار کو کھا لیا ہو تو اس میں سے نہ کھاؤ، یعنی اگر شکاری جانور نے شکار کر کے اگر اس میں سے کچھ کھا لیا ہو تو پھر اب وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکاری جانور جب شکار کر کے کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ شکار اپنے مالک کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پکڑا۔ متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک روایت میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث ہے کہ تم نے جس کتے اور باز کو سدھایا پھر تم نے اسے چھوڑا اور اللہ تعالیٰ کا نام اس پر لیا، یعنی چاہے باز ہو یا کلب معلم ہو، تربیت یافتہ کتا ہو، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تم نے اس کو چھوڑا تو انہیں کھا لو، یعنی ان شکاری جانوروں کے شکار کو کھا لو جن کے کھانے سے وہ رک گئے۔ میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اگرچہ اس نے شکار کو مار ہی ڈالا ہو، یہ بھی کہا اگر اس نے قتل کیا اور اس میں سے نہ کھایا تو اس سے کھاؤ، اگر اس نے کھا لیا تو اس میں سے نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے وہ شکار اپنے لیے روک لیا۔ شکاری جانور اگر اس میں سے کچھ کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مالک کے لیے شکار نہیں کیا بلکہ وہ اپنے لیے اس کو روک لیا۔ اسے ابو داؤد اور بیہقی نے مجالس سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عدی سے روایت کیا۔ دیکھیے حوالے کے لیے سنن ابی داؤد بابن فی الصید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 تا 38۔ بیہقی نے کہا مجالد باز کے ذکر میں منفرد ہے، مجالد کی روایت میں صرف باز کا ذکر آیا ہے، یعنی یہ اکیلے روایت کرنے والے ہیں باز کے شکار کے بارے میں۔ حفاظ نے، محدثین نے ان کی مخالفت کی ہے۔ یہ آیت اس تفسیر کی بنا پر ہے جو حدیث سے سمجھی جا رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام شافعی کے 2 قولوں میں سے
صحیح ترین قول کی دلیل ہے جب وہ شکار میں سے کچھ کھا لے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ شکاری جانور اگر شکار کر کے جانور کا کچھ حصہ کھا لے، کچھ گوشت کھا لے، تو پھر وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ امام بغوی نے کہا یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، یہی عطا، طاؤس، شعبی، ثوری اور ابن مبارک رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ کتے کے معلم ہونے کا مطلب یہ ہے، کتے کے ٹرینڈ ہونے، اس کے تربیت یافتہ اور سیکھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نہ کھائے تو چوتھی دفعہ اس کا شکار حلال ہوگا۔ 3 مرتبہ چھوڑنے پر مالک کے اس کو وہ جانور کا شکار کرے اور نہ کھائے، چوتھی دفعہ پھر جب اس کو مالک بسم اللہ واللہ اکبر کہے اور وہ شکار کرے تب وہ شکار حلال ہوگا۔ یہ تربیت یافتہ کتے کو پہچاننے کی ایک نشانی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے مروی ایک روایت یہ ہے کہ تیسری دفعہ اس کا شکار حلال ہے۔ 2 مرتبہ وہ شکار کر کے شکار کا گوشت نہ کھائے تو تیسری مرتبہ اس کو چھوڑ کر اس کا شکار کیا ہوا جانور کھایا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کتا اگر شکار کھا جائے، شکار کر کے اس کو کھا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس شکار کا کھانا ان کے پاس حلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں قولوں میں سے ایک قول یہی ہے کہ اگر شکاری جانور اس کا گوشت کھا لے تو وہ حلال ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حلال نہیں ہے۔ امام بغوی نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سلمان فارسی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جنہیں ابو ثعلبہ کہتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے تربیت یافتہ کتے ہیں، شکاری کتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں فتویٰ ارشاد فرمائیں، شرعی حکم بتلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے تربیت یافتہ کتے ہیں تو جن شکاروں کو کھانے سے وہ رک جائیں تم انہیں کھا لو، یعنی تم ان کو کھا سکتے ہو۔ عرض کی انہیں ذبح کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا وہ ذبح کیے جائیں یا نہ کیے جائیں، شکاری جانور اگر ان کا شکار کر کے پکڑ لیں ان کا کھانا حلال ہے۔ پوچھا اگر وہ ان میں سے کچھ کھا لے، شکار کرنے کے بعد اگر شکاری کتے یا جانور اس جانور کا گوشت کھا لے تو اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر وہ ان میں سے کھا لے، یعنی کھا لے تب بھی تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38۔ میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں اس حدیث کو بیہقی نے معلل قرار دیا ہے۔ ایک حدیث شریف کی اصطلاح ہے یہ، اس کے اندر ایک علت ہوتی ہے جس پر ماہرین محدثین کی ہی نظر جاتی ہے، وہی لوگ علت کو پہچان سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس حدیث میں پائے جانے والے حکم کو محدثین اور فقہا قبول نہیں کرتے۔ وہاں کوئی ایک علت ہوتی ہے، علت قادحہ، جس کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ معلل ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کی حدیث کی صحت پر اتفاق ہے، واللہ اعلم۔ عدی بن حاتم کی حدیث میں کیا ہے کہ اگر شکاری جانور شکار کرنے کے بعد اس جانور کا گوشت کھا لے تو وہ حلال نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس میں جو ذکر آ رہا ہے کہ اگر وہ شکاری کتے اگر اس کا گوشت کھا بھی لیں تب بھی تم کھا سکتے ہو، تو یہ حدیث سے زیادہ مضبوط وہ حدیث ہے اوپر والی۔ اسی لیے اگر شکاری جانور چاہے وہ کتا ہو یا باز ہو یا جو بھی سدھایا ہوا جانور ہو، اگر وہ شکار کرنے کے بعد شکار کا گوشت کھا لے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں یہ آیت اسی معنی کی بنا پر اور ابو داؤد نے مجالس سے اور انہوں نے امام شعبی سے جو روایت کی ہے وہ اس امر کی متقاضی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ چیرنے پھاڑنے والے درندوں میں بھی نہ کھانے کی شرط ہے، یعنی چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی اگر شکار کریں تو وہ بھی شکار کو نہ کھائیں، تب مالک اس کو کھا سکتا ہے۔ اسی طرح اس طرف بعض فقہا گئے ہیں، یعنی بعض فقہا کا یہی مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شکاری پرندوں میں یہ شرط نہیں، کیونکہ پرندے کا جسم مار کو برداشت نہیں کر سکتا اور درندے کا جسم مار کو برداشت کر سکتا ہے، تاکہ وہ اس شکار کو چھوڑ دے۔ عبد بن حمید نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے، فرمایا جب شکاری کتا کھائے تو شکار نہ کھاؤ۔ شکاری کتا شکار کرنے کے بعد اگر شکار کیے ہوئے جانور کا کچھ حصہ کھا جائے تو اس کو مت کھاؤ، جب شکرا کھائے تو اسے کھاؤ، کیونکہ کتے کو تو مار سکتا ہے اور شکرے کو تو نہیں مار سکتا۔
شکرا اڑ جاتا ہے، پرندہ ہاتھ نہیں لگتا، کتے کو پکڑا جا سکتا ہے، مار سکتے ہیں، شکرے کو نہیں مار سکتے، اسی لیے شکرا اگر کھا لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ اگر کتا اگر کھا لے شکاری جانور تو وہ جانور نہیں کھایا جا سکتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ کتاب و سنت کے مقابلے میں قیاس ہے، یہ کتاب سنت اور اجماع کے بعد چوتھا جو درجہ ہے یہ قیاس ہے، یہ رائے ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ کتاب اللہ میں نہ کھانے کی شرط پر دلالت ظاہر نہیں، یعنی وہاں ظاہری طور پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ روکنا چھوڑنے کی ضد ہے، یہ کھانے کی ضد نہیں۔ چھوڑنا اور روکنا، چھوڑ دینا پکڑ لینا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، کھانے کی ضد نہیں۔ ہم نے صحیحین کی حدیث سے نہ کھانے کی شرط لگائی ہے، یعنی چھوڑ دینا پکڑ لینا مطلب یعنی شکاری جانور مالک کے اس کو چھوڑنے پر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر شکار کے لیے چھوڑ دے، شکار کو وہ پکڑ لے جی اور کھائے نہیں، کھانے کو چھوڑ دے، جی جی تو یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے صحیحین بخاری مسلم کی حدیث سے نہیں کھانے کی شرط لگائے جی کہ شکاری جانور شکار کرے لیکن اس کو کھائے نہیں، اس کو چھوڑ دے پکڑ کے، خالی زخمی کر کے اس کو بھاگنے سے روک دے بس۔ یہ نہیں کھانے کی شرط جو لگائے ہیں صحیح ہے، بخاری مسلم کی حدیث سے لگائے، اگر کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مالک کے لیے شکار نہیں کیا، اپنے لیے شکار کیا، یعنی ابھی صحیح ٹرینڈ نہیں ہوا ہوں۔ ہاں وہ تربیت یافتہ نہیں ہے ابھی۔ مجالد جس کو روایت کرنے میں اکیلے ہیں حفاظ اور قیاس کی مخالفت کی وجہ سے، یعنی محدثین اور قیاس کے وہ مخالف ہونے کی وجہ سے وہ ناقابل اعتبار ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، واللہ اعلم۔ ایک جو روایت ابھی پیش کی گئی تھی کہ اگر اس میں سے شکاری جانور کھا لے تب بھی تم کھا لو، بلکہ جو بولے، یہ روایت کرنے والے اکیلے راوی ہے، کوئی بھی یہ روایت نہیں کیے، تو ان کے اکیلے ہونے کی وجہ سے اور پھر محدثین خود بھی اس روایت کو قبول نہیں کیے، اسی لیے وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 8، ضمیر وما علمتم کی طرف لوٹ رہی ہے، مما تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی جب شکاری جانور کو چھوڑ دو تو تکبیر کہو، یعنی جب تم شکار کے لیے شکاری جانور کو چھوڑو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑو، اس لیے شکاری کتے، شکاری باز اور اس جیسی چیزوں کو چھوڑنے میں تکبیر کہنا شرط ہوگا۔ تکبیر کا مطلب بسم اللہ واللہ اکبر۔ شکاری باز وہی پرندہ، باز جو بڑا جو ہوتا ہے شکرا پرندے، اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح تیر پھینکتے وقت بھی تکبیر کہنا شرط ہے، تیر چلاتے وقت بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلانا شرط ہے، جس طرح ذبح کے وقت یہ شرط ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ذبح کے وقت تکبیر مذبوح پر ہوتی ہے، جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس پر بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور شکار میں شکار کے آلے پر ہوگی، چاہے تیر پھینکے یا تیر چلائے یا بندوق سے نہیں ہے اجازت، اس میں وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ تو تیر چلاتے وقت یا دھاری دار چیز جو بھی اس کی طرف پھینک رہا ہے، نیزہ وغیرہ ہے، سمجھے بھالا ہے یا جنبیہ ہے، ایسی چیز جس سے شکار زخمی ہو، اس کا جسم پھٹ جائے، وہ چیز مراد ہے۔ تو اب اس وقت آلے پر بسم اللہ واللہ اکبر کہنا شرط ہے، کیونکہ پہلی صورت میں ذبح قدرت میں ہے، یعنی جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں تو جانور آپ کے اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے، اور دوسری صورت میں تیر چلانے کی صورت میں تیر پھینکنا اور شکاری جانور چھوڑنا قدرت میں ہے، اور دوسری صورت میں تیر پھینکنا اور شکاری جانور چھوڑنا یہ اس کے اختیار میں ہے، بس میں ہے۔ شکار کو پہنچنا قدرت میں نہیں ہے، اس کا شکار تک پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، غیر اختیاری شکار ہے، یہ اضطراری شکار ہے۔ جیسے جنگل میں کوئی اگر تیر چلائے، جانور تک پہنچنے تک جانور فرار ہو سکتا ہے، بھاگ جا سکتا ہے، تو دور سے ہی نشانہ لگا کر جب تیر چلائے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلائے۔ اس لیے جس چیز پر قادر ہے، قدرت ہے، اسی کو شرط قرار دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر اس نے بکری پہلو کے بل لٹائی، اس پر تکبیر کہی، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہا، اور پھر اس بکری کے بجائے کسی اور بکری کو اس تکبیر کے ساتھ ذبح کیا تو یہ جائز نہ ہوگا۔ جس بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اسی بکری کو وہ ذبح کر سکتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر، اگر اس کو ہٹا کر کوئی دوسری بکری اسی بسم اللہ واللہ اکبر سے کہے تو یہ جائز نہ ہوگی، یا بکرا حلال نہ ہوگا۔ اگر اس نے تیر پھینکا، تکبیر کہی، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہا، جس شکار کا اس نے قصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اس کے بغیر، یعنی اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے شکار کو جا لگا تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ مذبوح پر تکبیر کہنا اصل ہے، جس کو ذبح کیا جا رہا ہے اس پر بسم اللہ واللہ اکبر کہنا اصل ہے،
اور آلے پر تکبیر کہنا یہ اصل سے عاجز ہونے کی صورت میں ہے، اصل تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے تیر چلاتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تیر پر ذبح کی دعا پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہا جا رہا ہے۔ اگر تکبیر کے ساتھ باز اور کتا چھوڑنے والے نے یا تکبیر کہہ کر تیر چلانے والے نے شکار زندہ حالت میں پا لیا تو اس پر ذبح کرنا لازم ہوگا، اور ذبح کرتے وقت دوبارہ تکبیر کہنا بھی لازم ہوگا۔ اگر اس نے زندہ شکار کو ذبح نہ کیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، یعنی شکار پکڑے جانے کے بعد زندہ تھا، ان ذبح نہیں کیا اور وہ مر گیا، تو اسے نہیں کھایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح اختیاری اس کو حاصل ہو گیا تھا، اس نے ذبح نہیں کیا۔ یہ اس صورت میں ہے جب ذبح کرنا اس کے لیے ممکن ہو، مگر اس صورت میں جب شکار اس کے ہاتھ میں ہو مگر ذبح کرنے پر وہ قادر نہ ہو، اور اس میں زندگی کے آثار مذبوح سے زیادہ ہوں، ذبح کیے ہوئے سے زیادہ اس کے اندر اگر حیات کے آثار ہوں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اسے نہیں کھایا جائے گا۔ ذبح نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، سمجھے۔ جی امام ابو حنیفہ سے بھی ایک دوسری روایت ہے، اور امام ابو یوسف سے بھی ایک روایت ہے کہ ایسا جانور کھانا حلال ہے۔ یہی امام شافعی کا قول ہے، کیونکہ وہ اصل ذبح پر قادر نہیں۔ یعنی بعض دوسرے علماء نے فرمایا اصل ذبح پر قادر نہیں مطلب یعنی اصل ذبح کیا ہے؟ اختیاری ذبح، اگر ہاتھ میں ہے اس کے جانور تو وہاں ذبح کرنا ہے، جی یہ اصل ہے جانور کو ذبح کرنا، جی لیکن اصل پر قادر نہیں ہے۔ اب جانور بھاگ رہا ہے، سمجھے، جنگل میں، تو اب تیر چلایا ہوں، ان نہیں پہنچ سکتا جانور تک، تو ایک شکاری جانور کو بھیجا، تو وہ اضطراری ذبح ہے، جی یہ اختیاری ذبح ہے۔ جی یعنی بعض دوسرے علماء نے فرمایا اگر ذبح کا آلہ گم ہو جانے سے وہ ذبح پر قادر نہ ہو، اچھا چھری چاقو کچھ گم ہو گئی، اب ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کو نہ کھایا جائے گا۔ یعنی شکاری جانور وہ جانور کو پکڑا اور مالک اس تک پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ شکاری جانور جس کو پکڑا تھا وہ ابھی زندہ ہے، اس کے بعد مرا تو پھر وہ مردہ ہو جائے گا۔ پھر امام شافعی کے پاس کیا بات ہے؟ امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف کے پاس وہ لوگ بھی یہی بول رہے ہیں نہیں کھایا جائے گا۔ ایک قول میں تو نہیں کھایا جائے گا، پھر دوسرے قول میں خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول جو آیا، ایک قول یہ ہے کہ ایسا جانور کھانا حلال ہے، ایک قول یہ ہے کہ حلال نہیں ہے۔ حلال کیوں ہے بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب وہاں پر قادر نہیں ہے اصل ذبح پر، اصل ذبح کرنے کے لیے اس کو چھری یا چاقو ہونا ہے جو اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے کھا سکتا ہو رہا ہے۔ اور یہ امام اعظم کا اور ایک قول میں ہے، ہاں، امام اعظم اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے نہیں کھایا جائے گا، اچھا نا، امام اعظم کے علاوہ دوسرے قول اور ایک دوسری روایت ہے، اور امام ابو یوسف سے بھی ایک روایت ہے کہ ایسا جانور کھانا حلال ہے، یہی امام شافعی کا قول ہے، اور یہ امام شافعی کا بھی قول ہے، امام شافعی کا بھی یہی ہے، کیونکہ وہ اصل ذبح پر قادر نہیں، تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ ذبح پر قادر نہ ہو تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اسے کھایا جائے گا، جبکہ امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وقت تنگ ہے، ٹائٹ ہے، کم ہے، سمجھے، اس نے ذبح نہیں کر سکا تو کھا سکتے وہ رس کو۔ مسئلہ اگر اس نے کتا یا تیر چھوڑتے وقت، امام شافعی کا جو اختلاف ہے وہ نہیں دیا اس میں، ہاں، اس میں امام شافعی کا اختلاف کیا ہے؟ اسے نہیں کھایا جا سکتا، تنگی وقت کا اگر کوئی عذر کر کے اس کو ذبح نہیں کیا تو ان کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے، تنگی وقت عذر نہیں ہے۔ اگر اس نے کتا یا تیر چھوڑتے وقت یا جانور ذبح کرتے وقت تکبیر یعنی بسم اللہ واللہ اکبر جان بوجھ کر آمدن جانتے بوجھتے چھوڑ دی، یا شکاری کتے کے ساتھ غیر تربیت یافتہ کتا شامل ہو گیا، ایک شکاری کتا ہے ایک غیر شکاری کتا ہے، سمجھے، یا مجوسی کا کتا شامل ہو گیا، اگرچہ کہ وہ تربیت یافتہ ہو لیکن مجوسی کا کتا شامل ہو گیا، یا ایسا کتا اس کے ساتھ شامل ہو گیا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر نہ چھوڑا گیا ہو، تو اسے کھانا حلال نہیں، کیونکہ اس آیت میں اس کی حلت کی جو شرط ہے، اس کے حلال ہونے کی جو شرط ہے وہ مفقود ہے، یعنی نہیں پائی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم ان جانوروں کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور عدی بن حاتم کی حدیث کی وجہ سے بھی، کیونکہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں شکار کے لیے اور اس کے ساتھ ایک اور کتا پاتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسے نہ کھاؤ، تم نے صرف اپنے کتے پر تکبیر کہی تھی، یعنی اپنے کتے کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑا تھا، دوسرے کتے پر تکبیر نہیں کہی تھی۔
حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب اذا وجد مع الصید کلبا آخر، جب شکار کے ساتھ دوسرا کتا پائے تو کیا حکم ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 824۔ متفق علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ انہی سے ایک اور روایت مروی ہے، منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کون کہتے ہیں؟ عدی بن حاتم، جب تم کتا چھوڑو تو تکبیر کہو، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہو۔ اگر وہ شکار کر کے تمہارے لیے روکے رکھے اور تم اسے زندہ پکڑے تو اسے ذبح کرو۔ اگر تم نے شکار اس حال میں پایا کہ وہ مر چکا تھا جبکہ شکاری جانور نے شکار کرنے کے بعد اسے نہیں کھایا تو تم اس میں سے کھا لو۔ اگر اس نے اس میں سے کھا لیا تو اسے نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے شکار اپنے لیے روکا ہے۔ اگر تم اپنے کتے کے ساتھ کوئی اور کتا بھی پاؤ جبکہ شکار مر چکا ہے تو اسے نہ کھاؤ۔ کیونکہ اب یہاں معلوم نہیں ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ شکار کو کس نے مارا، تمہارے کتے نے مارا یا کسی اور کتے نے مارا، اب یہاں معلوم نہیں ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر مت کھاؤ۔ کس کتے نے مارا تم نہیں جانتے، جب تم تیر پھینکو تو تکبیر کہو، یعنی تیر چلاؤ تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چلاؤ۔ اگر شکار تم سے ایک دن کے لیے غائب ہو جائے اور تم اس میں اپنے تیر کا ہی اثر پاؤ تو اگر تم چاہتے ہو تو اسے کھا لو۔ شکار کو تیر مارنے کے بعد وہ غائب ہو گیا سمجھے، ایک دن کے بعد ملا، وہ تلاش کرتے کرتے، اور اس کے جسم میں اسی کے تیر کا نشان اگر پایا جائے تو اب اختیار دیا گیا، چاہو تو کھاؤ، چاہو تو احتیاط کرو، رک جاؤ۔ اگر اسے پانی میں غرق پاؤ تو نہ کھاؤ۔ شکار کرنے کے بعد، تیر چلانے کے بعد سمجھے، اس کو تیر لگنے کے بعد وہ غائب ہو گیا، پھر بعد میں پانی میں ملا، کنویں میں ملا یا تالاب میں، وہیں جنگل میں کہیں پانی میں گرا ہوا ملا تو مت کھاؤ۔ یہ روایت مشکات المصابیح کتاب الصید والذبائح میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357۔ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تو نے تیر سے شکار کیا اور تکبیر کہی تو اسے کھا۔ جو تو نے تربیت یافتہ کتے کے ساتھ شکار کیا، کتے کو چھوڑتے وقت تم نے تکبیر کہی یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہا تو اسے کھا لو۔ جو تم نے غیر تربیت یافتہ کتے سے شکار کیا اور اس کو ذبح کر لیا تو اسے کھا لو۔ یعنی غیر تربیت یافتہ کتا اگر شکار کرے لیکن یہ مالک اس تک پہنچ جائے اور اس کے اندر زندگی باقی ہو اور اس کو اختیاری ذبح کے ساتھ ذبح کر لے تو اس وقت کھا سکتے ہیں۔ عادت سے کہ کتا اس میں سے کھائے شکار کرنے کے بعد، اس سے پہلے گزرا تھا نا ہاں کہ شکار کرنے کے بعد اگرچہ کہ اس میں کتا کچھ کھا لے اور مالک کو اختیار حاصل ہو گیا، اس پر قدرت حاصل ہو گئی، ذبح کرنے کی قدرت حاصل ہو گئی، اختیار حاصل ہو گیا، نہیں، اور وہ ذبح بھی کر دے۔ تربیت یافتہ کتے کا حکم کیا تھا؟ شکاری کتا اگر شکار کرنے کے بعد اس جانور کا گوشت اگر کھا لے تو نہیں کھا سکتے۔ اچھا، اب تو یہاں بھی ویسی تھے، یہ تو غیر تربیت یافتہ کتا ہے، شکار کیا لیکن کھایا نہیں، خالی پکڑا اور وہ جانور ابھی زندہ ہے۔ اچھا، اب یہ پہنچ کر اگر اس کو ذبح کر دے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تو اس وقت کھا سکتا ہے۔ متفق علیہ یہ بھی صحیح بخاری باب ذبیحۃ الاعراب ونحوہم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 828 میں موجود ہے۔ مسئلہ، امام احمد کے نزدیک اگر اس نے بھول کر تکبیر نہ کہی، تکبیر سے مراد ذبح کی دعا بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ بھولے سے بھی اگر چھوڑ دے تو ان کے پاس حلال نہیں ہوگا، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی بھول کر بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہے اور جانور ذبح کر دے تو حلال ہوگا۔ امام احمد سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھولے سے اگر ذبح کی دعا چھوڑ دے، بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہے اور ذبح کر دے تو وہ جانور حلال ہے۔ امام مالک نے بھی یہی کہا ہے، بھول کر اگر تسمیہ چھوڑ دے تو جانور حلال ہوگا۔ قول امام مالک کا وہ ہے، قول یہ بھی نہیں، امام مالک کا یہی قول ہے۔ امام احمد کے دو قول ہے، اگر بسم اللہ اگر عمدن بھی چھوڑ دے تو حرام ہے، بھول کر بھی چھوڑ دے تو حرام ہے جانور ان کے پاس، لیکن ایک قول یہ ہے کہ بھول کر چھوڑ دے تو جانور ذبیحہ حلال ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اگر بھول کر چھوڑ دے تو حلال ہے، جانتے بوجھتے یاد رکھ کر بھی کوئی بغیر بسم اللہ واللہ اکبر کہے کہ جانور ذبح کر دے تو وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ امام شافعی نے فرمایا جو امام مالک سے بھی مروی ہے کہ وہ جانور مطلقاً حلال ہوگا، چاہے عمدن چھوڑ دے یا بھول کر چھوڑ دے۔ مالکیہ میں سے ابو القاسم نے بھی یہی کہا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے ذبیحہ پر تکبیر جان بوجھ کر چھوڑی یا بھول کر چھوڑی یا شکار پر تیر چلاتے وقت
یا کتا چھوڑتے وقت تکبیر جان بوجھ کر نہ کہی یا بھول کر نہ کہی، بشرطے کہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو، ٹرینڈ ہو، تربیت یافتہ ہو، اور چھوڑنے والا مسلمان ہو یا کتابی یعنی یہودی یا نصرانی ہو، تو وہ جانور حلال ہوگا۔ غیر تربیت یافتہ کتا یا مجوسی کا کتا شریک ہو جائے تو پھر شکار حلال نہ ہوگا۔ مطلقاً تکبیر نہ کہنے سے جانور کے حلال ہونے پر دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اگر کوئی چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دے یا بھول کر چھوڑ دے۔ ایک قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک جماعت ہمارے پاس گوشت لاتی ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ان کا کفر کا زمانہ قریب ہی تھا، یعنی یہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ابھی بھی حال میں، ان کے پاس لوگ گوشت لاتے تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کوئی گوشت لاتے ہیں، اب ہم کو معلوم نہیں کہ وہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام، تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلائیے کہ ایک آدمی جانور ذبح کرتا ہے اور تکبیر کہنا بھول جاتا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے منہ میں ہے، یعنی ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ یہ روایت سنن دارقطنی میں موجود ہے، باب الصید والذبائح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295، حدیث نمبر 94۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ذبح کرتے وقت وہ تکبیر کہنا بھول گیا، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھول گیا، تو تکبیر کہے اور اسے کھا لے، بعد میں بسم اللہ واللہ اکبر کہے اور کھا لے۔ اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے، وہی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 296، حدیث نمبر 98۔ حضرت سلط سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ذبیحہ مسلمان کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا حلال ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یا اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ اسے ابو داؤد نے مراسل یعنی مرسل احادیث میں ذکر کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب المراسل باب فی الضحایا والذبائح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ بیہقی نے ایک متصل سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، تاہم ان کی سند میں ضعف ہے، یعنی سند کے اعتبار سے یہ حدیثیں ضعیف ہے۔ بیہقی نے کہا صحیح ترین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف، یہ حدیث یہ سند کے اعتبار سے اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بیہقی نے کہا کہ صحیح ترین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف روایت ہے۔ اب احناف کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے، اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی حدیث تکبیر چھوڑنے پر دلالت نہیں کرتی، پہلی حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بسم اللہ واللہ اکبر کہنا چھوڑ دینا ہے، جبکہ ظاہر یہ ہے کہ وہ تکبیر کہتے بھی ہوں گے۔ بولے کہ بعض لوگ گوشت لاتے ہیں ہم کو معلوم نہیں، تو ان کو نہیں معلوم ہے، ان کو چھوڑتے بلکہ پکا قطعی نہیں معلوم ہے نا۔ دوسری روایت میں مروان بن سالم ہے، امام احمد نے کہا یہ ثقہ نہیں، قابل بھروسہ نہیں، نسائی اور دارقطنی نے کہا یہ متروک ہے، یہ راوی متروک ہے، یعنی ان کی حدیث نہیں لی محدثین نے۔ تیسری روایت میں ایک راوی معقل ہے جو مجہول ہے، جن کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ چوتھی روایت مرسل ہے، درمیان میں ایک راوی کا نام چھوڑ کر ذکر کی گئی ہے، وہ روایت کی گئی ہے۔ ابھی دوسری اور تیسری حدیث جن میں بھول کر تکبیر چھوڑی گئی ان دونوں میں امام شافعی کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ چوتھی حدیث کو ہم حالت نسیان پر محمول کریں گے، جس میں یہ کہا گیا کہ چاہے بسم اللہ کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو، بسم اللہ واللہ اکبر یہ حالت نسیان میں ہے، یعنی اگر کوئی بھول کر چھوڑ دے تو تب ذبیحہ حلال ہے۔ صاحب ہدایہ نے کہا یہی امام شافعی کا قول ہے، جس جانور پر جان بوجھ کر تکبیر نہ کہی گئی ہو، بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہا گیا ہو، اس کو حلال کہنا یہ اجماع کے خلاف ہے، کیونکہ متقدمین امام شافعی کے پاس اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے بھی بسم اللہ واللہ اکبر یاد رکھ کر بھی نہ کہے اور جانور ذبح کر دے تو وہ کہتے ہیں حلال ہے، تو یہ بات کہنا یہ اجماع کے خلاف ہے۔ متقدمین میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا، کیونکہ متقدمین میں اس جانور کی حرمت کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہے، یعنی سب متفق ہیں کہ عمدن اگر
ترک تسمیہ ہو، بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھا جائے اور جانور ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہے. اس پر اتفاق ہے متقدمین علماء کا. یعنی صرف متقدمین علماء کا ہے؟ ہاں نہیں پوری بات سنیے. اختلاف اس میں تھا کہ اگر ایک جانور پر بھول کر تکبیر نہ کہی گئی تو اس کا کیا حکم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ وہ جانور حرام ہے. حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہوگا جس میں بھول کر بسم اللہ واللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو. اسی وجہ سے امام ابو یوسف نے فرمایا جس جانور پر جان بوجھ کر تکبیر نہ کہی گئی ہو تو اس میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کسی قاضی نے ایسے جانور کا گوشت بیچنے کی اجازت دی تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اجماع کے خلاف ہے. فیصلہ کیا نافذ نہ ہونا؟ اگر کوئی قاضی فیصلہ بھی دے دے کہ اگر کوئی مسلمان بسم اللہ واللہ اکبر جانتے بوجھتے یاد رکھ کر بھی نہیں پڑھا اور جانور ذبح کر دیا اور کوئی قاضی فیصلہ کر دیا، یہ اجازت دے دیا کہ وہ گوشت بیچ سکتے، تو اس کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یہ فیصلہ اجماع کے خلاف ہے. تو اجماع ہو گیا اس کے؟ اجماع ہو گیا. اگر بھولے سے چھوڑے تو الگ بات ہے. ہاں اس میں فرق ہے. بھول کر اگر چھوڑے تو سب کے پاس حلال ہے، لیکن امام شافعی کے پاس عمدن یاد ہے اس کے باوجود چھوڑ دیا تو بھی حلال ہے. تو اس میں اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے. مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے تو اب بظاہری اعتبار سے تو اجماع کے خلاف جا رہا ہے. بہرحال محدثین کے فقہا کے اپنے اپنے اصول ہیں. جی جی. اب جیسے روایتوں پر کلام کیے، انہوں ظاہری احادیث کو لے لیے، لیکن احناف عام طور پر کیا کرتے ہیں، احادیث قرآن میں پہلے تلاش کرتے ہیں، پھر احادیث اور صحابہ کے اقوال سے باہر نہیں نکلتے. ہاں اب اگر تابعین کا مسئلہ آ گیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر صحابہ کے اقوال میں تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی صحابی کے قول کو اختیار کرتے ہیں، لیکن صحابہ سے بھی اگر اس میں کوئی رہنمائی نہ ملے، اگر وہ مسئلہ ان کے پاس نہ پایا جائے، تابعین میں اگر اختلاف ہو تو وہ بھی چونکہ مجتہد ہیں، ہم بھی مجتہد ہیں، ہم تابعی کے قول کو لینے کے مکلف نہیں ہیں، ہم بھی اجتہاد کر کے اس کا مسئلہ بیان کریں گے. تو اب یہاں پر چونکہ صحابہ کا اجماع ہے ہو رہا ہے. اب امام شافعی کے اپنے اصول ہیں، ان کے پاس بھی احادیث ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں اور احناف کے اپنے دلائل ہیں. تو یہ جو اجماع ہے یہ احناف کے پاس کا اجماع ہے؟ جی. شافعی کے پاس کا اجماع نہیں ہے؟ نہیں ہے. امام شافعی کا بھی یہ جو قول ہے انہوں اکیلے منفرد ہے اس میں. دوسرے ائمہ کے پاس جیسا کہ اوپر ایک قول گزرا کہ امام احمد بن حنبل بھول کر اگر چھوڑ دے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عمدن ترک تسمیہ، جانور کو بغیر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا جائے، حالانکہ ذبح کرنے والا جانتا تھا، یاد تھا اس کو پڑھنا ہے، بلکہ اس کے باوجود اگر وہ نہ پڑھے اور ذبح کر دے تو امام شافعی کے پاس وہ جانور حلال ہے، لیکن احناف کے پاس حلال نہیں ہے. مسئلہ ایسا شکاری جانور جسے گھر میں پالا گیا ہو اس کا ذبح اختیاری ہوگا. اونٹ اور گائے میں سے جو بھاگ جائے اور لوگوں سے وحشت محسوس کرے، یعنی لوگوں کو دیکھ کر بدک جائے، تو اس کا ذبح اضطراری ہوگا. اس کو پکڑ کے تو ذبح نہیں کر سکتے. رہی بکری تو جو صحرا میں بھاگ جائے، جنگل میں بھاگ جائے، تو اس کا ذبح اضطراری ہوگا، یعنی اسے زخمی کرنا ہی کافی ہوگا. بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلانا یا شکاری جانور کو چھوڑنا. اگر شہر میں بھاگ جائے تو صرف زخمی کرنے سے حلال نہ ہوگی بکری. کیوں؟ کیونکہ شہر میں اسے پکڑنا ممکن ہے، جنگل میں پکڑا نہیں جا سکتا. حکم کا دار و مدار اس بات پر ہے جب ذبح اختیاری سے عجز ثابت ہو جائے، یعنی اختیاری طور پر ذبح نہ کر سکے، یعنی وہ اختیاری طور پر ذبح کرنے سے عاجز ہو جائے، بے بس ہو جائے، تو ذبح اضطراری کی طرف رجوع کیا جائے گا. اب سامنے جانور ہے، پکڑ سکتا، بندھا ہوا ہے، اس کو تیر مار کے وہ کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا پڑے. جو جانور اس کے بس میں نہیں ہے، جو اضطراری طور پر، اب جیسا جنگل میں ہے بھاگ رہا ہرن، اب بھاگ کے پکڑ تو نہیں سکتا، اس کو پکڑ کے ذبح کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، ذبح اختیاری نہیں ہے، تو وہ ذبح اضطراری کی اجازت ہے. بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر شکاری جانور کو چھوڑے یا تیر چلائے. پالتو جانور میں سے جو جانور بھاگ جائیں، انسان سے وحشت محسوس کریں، بدک جائیں، تو ان میں عجز ثابت ہے، یعنی اب جب فرار ہو گیا تو وہ بھی ذبح اختیاری کے زمرے سے نکل گیا. مگر شکاری جانوروں میں سے جو مانوس ہو چکے ہوں، انسان کو دیکھ کر ڈرتے نہیں، بھاگتے نہیں، ان کا حکم مختلف ہوگا، الگ ہوگا. اس طرح چوپایوں میں سے جو کنویں میں گر پڑے، باولی میں گر جائے اور ذبح اختیاری اس میں ممکن نہ رہے، تو اس میں ذبح اضطراری جائز ہوگا. یہ جمہور کا مسلک ہے.
امام مالک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پالتو جانور کے ذبح کی جگہ صرف حلق اور لبہ ہے. جو جانور انسان کو دیکھ کر بھاگتا نہیں اس کو حلق اور لبہ ہے، یعنی وہ جو اونٹ اور گائے بیل اور بکریوں کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے، کیونکہ ان کا بھاگ جانا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا. شاذ و نادر ایک آدھ بھاگ جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہماری دلیل حضرت رافع بن خدیج کی حدیث ہے. ہمیں مال غنیمت کے کچھ اونٹ ملے، ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا، بدک گیا، ایک آدمی نے اسے تیر مارا، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو روک دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹوں میں کچھ وحشی بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اونٹ بھاگتا نہیں، بدکتا نہیں، انسان کو دیکھ کر فرار نہیں ہوتا، لیکن کچھ وحشی بھی ہو جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، جس طرح دوسرے جانور وحشی ہوتے ہیں. جب ان میں سے کوئی چیز غالب آ جائے تو اس کے ساتھ یہی سلوک کرو. یعنی اونٹ اگر نکل جائے ہاتھ سے تو ذبح اختیاری نہیں ہے، تو ذبح اضطراری کو اختیار کرو. صحیح بخاری باب ما ند من البہائم فہو بمنزلۃ الوحش، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 828. یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. ابو العشرہ اپنے والد باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کیا ذبح حلق اور لبہ کے علاوہ نہیں ہوتی؟ فرمایا اگر تم اس کی ران میں نیزہ مارو تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی اگر ذبح اختیاری نہ ہو تو اضطراری طور پر اس کو زخمی کر دو، جانور کو اس کی ران پر بھی اگر نیزہ مارو تو کافی ہو جائے گا. حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد باب ما جاء فی ذبیحۃ المتردیۃ، جلد 2 صفحہ 34. اسے امام احمد سنن اربعہ کے اصحاب یعنی سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کے اصحاب اور دارمی نے روایت کیا. ابو داؤد نے کہا لڑکنے والے جانور کا ذبح بھی اسی طرح ہوگا، یعنی ذبح اضطراری. امام ترمذی نے فرمایا یہ ضرورت میں پہاڑ کے اوپر سے بلندی پہ سے لڑک رہا، اب آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے تو اس کو شکاری جانور کو چھوڑا جا سکتا ہے یا تیر چلایا جا سکتا ہے، یہ ضرورت میں ہے. حافظ ابو موسیٰ نے مسند ابو العشرہ میں ان الفاظ سے روایت کیا ہے اگر تم اس کے ران پر یا کندھے پر نیزہ مارو اور تکبیر کہو تو یہ تمہیں کفایت کر جائے گا. یعنی اس کے کندھے پر اب جہاں بھی موقع ملا، ذبح اختیاری نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کے کندھے پر یا اس کے پہلو پر یا اس کی ران پر اس کو نیزہ مارو اور بسم اللہ واللہ اکبر کہو تو کافی ہے. امام شافعی نے فرمایا ایک اونٹ کنویں میں گر پڑا، اس کے شانے پر یعنی اس کے کندھے پر نیزہ مارا گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے کھانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کے کھانے کا حکم دیا، اجازت دی. مسئلہ جب کسی شکاری نے شکار کو تیر مارا، تیر نے اس کے عضو کو کاٹ دیا تو شکار کو کھایا جائے گا اور عضو کو نہیں کھایا جائے گا. جس عضو کو تیر نے کاٹ دیا، الگ کر دیا جسم سے، وہ نہیں کھایا جائے گا. امام شافعی نے فرمایا دونوں کو کھایا جائے گا. جو عضو تیر سے الگ ہو گیا ہے وہ بھی کھایا جائے گا اور وہ جانور بھی کھایا جائے گا، اگرچہ تیر لگنے سے وہ جانور مر گیا ہو، کیونکہ عضو ذبح اضطراری سے جدا ہوا. جانور کا جو ایک پیر یا ہاتھ جو بھی الگ ہوا اضطراری ذبح کی وجہ سے الگ ہوا، اس لیے جو عضو جدا ہوا الگ ہوا اور جس سے جدا ہوا وہ دونوں کھائے جائیں گے. ہمارے پیش نظر حضور صلی اللہ جدا ہوا مطلب یعنی اس کے جسم سے جو جدا ہو گیا وہ اس کا پارٹ جسم کا وہ عضو بھی کھایا جائے گا، وہ جانور بھی کھایا جائے گا، یعنی حلال ہے. ہمارے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے زندے سے جو الگ ہو جائے وہ مردہ ہے. یعنی شکاری جانور کو چھوڑے یا تیر چلائے اور جانور کا کوئی عضو الگ ہو جائے، اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو وہ مردہ ہے اور مردار کھانا حرام ہے. تو وہ عضو جو الگ ہو گیا نا وہ نہیں کھایا جائے گا، لیکن وہ کھایا جائے گا جانور. وہ جانور جو شکار ہوا ہے تیر کی وجہ سے وہ جانور کھایا جا سکتا ہے، لیکن تیر لگنے سے اس کا جو جسم کا جو حصہ الگ ہو گیا ہے، جو پارٹ، چاہے وہ 4 پیر جو ہوتے ہیں نا، کوئی ایک پیر الگ ہو گیا تو سمجھے وہ جدا ہوا پیر نہیں کھایا جائے گا کیونکہ وہ مردے کے حکم میں ہوگا. یہ احناف کے پاس ہے. جی احناف کے پاس ہے. شافعی کے پاس جائز ہے. جائز ہے، وہ ٹوٹا ہوا عضو بھی جائز ہے، وہ جانور بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے بارے میں اس سے ڈرو، واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. جو غلطیاں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں سب کے بارے میں تمہارا مواخذہ ہوگا، تمہاری پکڑ ہوگی. انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ مائدہ کی اگلی آیت الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اس آیت پر گفتگو ہوگی. آیت نمبر 5 سورہ مائدہ. آج آیت نمبر 4 کا اختتام عمل میں آیا. وصلی اللہ تعالی
علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔